لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عزیزان گرامی، گفتگو اس سلسلے میں ہو رہی تھی کہ خداوند عالم نے اپنے عظیم ترین نبی کو، سب سے اعلیٰ اور افضل مخلوق کو اور سب کے سید و سردار کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ وہ اخلاق کو، مکارم اخلاق کو بلندی تک پہنچا سکیں، اس کو تمام کر سکیں۔ اخلاق کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ جس کے اچھا اخلاق ہے اس کو روزے دار کا ثواب ملتا ہے، رات بھر عبادت کرنے والے کا ثواب ملتا ہے، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا اخلاق خدا اور رسول کی خوشنودی کا سبب ہے اور خود انسان کی قدر و قیمت اچھے اخلاق سے بڑھتی ہے۔ بعض روایتوں میں جملہ ملتا ہے اگر تمہارے پاس اتنے امکانات نہیں ہیں اور تمہارا ہاتھ بہت زیادہ نعمتائے دنیا سے بھرا ہوا نہیں ہے، تم لوگوں کو اگر بہت زیادہ پیسے نہیں دے سکتے اور ان سے دل نہیں جیت سکتے تو کم از کم اپنے حسن اخلاق سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ آپ کے پاس اربوں روپے ہوں، پھر بھی اگر آپ خرچ کریں گے تو اس میں کمی ہوگی، اور دھیرے دھیرے اگر اس میں اضافہ نہیں ہوا تو دھیرے دھیرے یہ اربوں روپے ختم ہو جائیں گے اور بادشاہ فقیر ہو جائے گا۔ لیکن اخلاق وہ سرمایہ ہے کہ جتنا خرچ کرتے چلے جائیے اتنا یہ سرمایہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ سرمایہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی اخلاق کے بارے میں ایک جملہ میں القناعۃ کنز لا ينفد۔ قناعت یعنی جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اسی نعمت پر قناعت کرنا
اکتفا کرنا، یہ وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ ہمیں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، لیکن ہم اس سے دلوں کو جیت سکتے ہیں، تعلقات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے سلسلے میں، کہ اخلاقیات کا فائدہ صرف انفرادی فائدہ نہیں ہے. یہ حسن اخلاق صرف میدان قیامت میں میزان عمل کو سنگین کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. یقیناً حسن اخلاق سے کل میدان قیامت میں ہمارا نام عمل، میزان عمل وزنی ہوگا، اور بہت زیادہ وزنی ہوگا. اور اس اخلاق کی بنا پر ہمیں قیامت میں بہت زیادہ درجات ملیں گے، بڑی بڑی منزلیں ملیں گی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اخلاق کا فائدہ اس دنیا میں نہ ہو، آخرت میں تو ہوگا. ہماری قدر و قیمت جو بڑھتی وہ تو ہوگی. ہم اپنے نفس کو جتنا پاک و پاکیزہ کریں گے، جتنا اس کو حسن اخلاق سے سنواریں گے، اتنا ہی اتنی قدر و قیمت بڑھے گی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں بھی قدر و قیمت بڑھے گی، اور اثرات اخلاق کے، اچھے اخلاق کے دنیا میں نما ہوں گے. آج ساری دنیا میں گرانی، مہنگائی، اقتصادی حالات کی کساد بازاری عام ہو گئی ہے. ہر طرف بے پناہ گرانی ہے، بے پناہ مہنگائی ہے، غریبوں کی غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے، امیروں کے پاس پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، تعلقات خراب ہو رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، غریب نہ معلوم کس مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں. ہم ان حالات سے جوجھ رہے ہیں، اور روزانہ اخبارات میں ہمارے ارد گرد اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں. فلاں کے یہاں قرضہ زیادہ ہو گیا تھا، اس نے خودکشی کر لی، وہاں کے حالات خراب ہو گئے تھے تو آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، وہاں کے مسئلے خراب ہوئے. یہ سب جو رزق کی تنگی کے بنا کے اوپر، قیمتوں کے بڑھ جانے کے بنا کے اوپر، اشیاء کی مہنگائی کی بنا کے اوپر جو چیزیں ہو رہی ہیں، ہم اس میں کبھی حکومتوں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، ان کی غلط پالیسیز کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کبھی تقسیم کے نظام کے غیر عادلانہ ہونے کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کبھی ذخیرہ اندوزی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کبھی لوٹ مار اور رشوت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ذخیرہ اندوزی پر چھاپا مارا جائے، لوٹ مار پر پہرے بٹھا دیے جائیں، تب بھی یہ حالات سدھرنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ قرآن کریم نے ہمارے اخلاق کے اثرات کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے. ہم سوچتے ہیں یہ بد اخلاقی ہمارا انفرادی کام ہے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں، ہمارے رزق میں، ہماری روزی میں ہماری بد اخلاقی کا کوئی گزر نہیں ہے. نہیں، قرآن کریم سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ دیہات والے، قریے والے، شہر والے، آبادی والے لوگ آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگاری کرتے، یعنی گناہوں سے بچتے، برائیوں سے محفوظ رکھتے،
اخلاق برائیوں سے بچنے کا نام ہے، اچھائیوں کو اختیار کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ شہر والے آبادی والے لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، گناہوں سے بچتے، اچھے کام کرتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان اور زمین سے ان پر برکتیں نازل کرتے۔ برکتیں کب نازل ہوں گی؟ قرآن کا جملہ ہے، یہ کسی گورنمنٹ کا وعدہ نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کا مینیفیسٹو نہیں ہے، یہ اس کا کلام ہے جو اصدق الصادقین ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ، اللہ سے بہتر گفتگو کرنے والا کون ہے؟ یہ اس کا کلام ہے جو لا یخلف المیعاد، ذرہ برابر بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ کلام اس کا جو کن فیکون سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ قرآن اس آیت میں ایک دستور بتا رہا ہے، قانون بتا رہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان اور زمین سے برکتیں نازل ہوں تو ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو۔ لیکن کذبوا، ان لوگوں نے ایمان اور تقوی اختیار کرنے کے بجائے تکذیب کی، جھٹلایا۔ جھوٹ بولنا بد اخلاقی ہے، کسی حق پرست کی تکذیب کرنا بد اخلاقی ہے، اخلاق سے دور ہے یہ کام، ہم کسی حق پرست کی، حق کے دعوے دار کی تکذیب کریں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے کیے کی سزا ان کو دی ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ جو وہ برکتوں سے محروم ہو گئے ہیں، یہ برکتوں سے کیوں محروم ہوئے؟ لیکن کذبوا، تکذیب کرنے کی بنا پر، بد اخلاقی کی بنا کے اوپر۔ آج جو دنیا میں آسمان کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، یا بارش نہیں ہوتی، یہ ہوتی تو سیلاب آ جاتا ہے، زمین اپنا پورا دانہ نہیں اگاتی ہے، کسان کو اس کی محنت کا پورا پھل نہیں ملتا ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں بد اخلاقیاں کی ہیں۔ آپ یقین جانیے، انسان کے اعمال صرف انسان کی انفرادی زندگی تک محدود نہیں ہیں۔ اگر ہم ظلم ڈھا رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، تو یہ برائیاں، یہ بد اخلاقیاں صرف ہماری انفرادی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوں گی، بلکہ ہماری گناہیں، ہماری بد اخلاقیاں، ہماری بے احترامیاں، ہماری بد زبانیاں، ہماری بد کلامیاں، ہماری دل کی دوریاں، یہ زمین ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا، کیوں؟ بما کسبت ایدینا، جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے انجام دیا، یعنی انسان کے برے اعمال کی بنا پر، بد اخلاقی کی بنا پر، بد احترامی کی بنا پر فساد پھیل گیا۔ کہاں؟ خشکی میں، تری میں۔ آپ غور کریں، آپ غور کریں، قرآن کی آیتیں دیکھیں آپ، کہ کس طرح سے آیات الہی کی تکذیب کو سبب قرار دیا ہے برکتوں کے سلب ہو جانے کا۔ برکت مال کی فراوانی نہیں ہے، برکت نام ہے اللہ نے جو کچھ ہم کو دیا ہے اس میں وہ سارے کام ہو جائیں جو ہماری ضرورت ہے۔ ایک آدمی سیدھا سادہ، با اخلاق،
با کردار، با ایمان، خدا رسول پر بھروسہ رکھنے والا، اپنے گھر میں حسن سلوک، حسن اخلاق سے پیش آنے والا، گھر کو جنت، اپنے اخلاق سے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے والا، اس کے گھر میں میل محبت و اخوت برادری کا ماحول ہے، یہ شخص ایک معمولی سے روزی پر کام کرتا ہے، لیکن اس روزی میں اللہ کتنی برکت دی ہے، اس میں اپنے بچوں کو پڑھا بھی رہا ہے، فیس بھی دے رہا ہے، عید بقرعید میں کپڑے بھی بنوا رہا ہے، سکون سے رہ بھی رہا ہے، موقع بموقع لوگوں کی مہمانداری بھی کر رہا ہے، وقت پڑنے پر شادی بیاہ میں لوگوں کو تحفے بھی دے رہا ہے، سفر بھی کر رہا ہے، ملاقات کرنے بھی جا رہا ہے، لوگوں کو گھر بلا بھی رہا ہے، لوگوں کے گھر جا بھی رہا ہے، اور خوشحال ہے۔ آمدنی محدود ہے، لیکن سارے کام اچھائی سے، حسن سے پورے ہو جا رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ سال بھر میں کچھ بچ بھی جاتا ہے، نہ شکوہ نہ شکایت، سب اسی میں پورا کر لیتا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا ہے جس کو اس سے 10 گنا آمدنی مل رہی ہے، جس کے مہینے کی آمدنی اس کے مقابلے میں 10 گنا ہے، لیکن نہ گھر میں سکون ہے، نہ کسی کو مہمانداری دے رہا ہے، نہ مہمانے بھی جا رہا ہے، جب کوئی موقع آتا ہے تو جیب خالی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، بے اطمینانی ہے، گھر کا ماحول خراب ہے، پیسے فراوان ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہے، کبھی کچھ تحفہ دینا پڑتا ہے تو کریڈٹ کارڈ سے لون لینا پڑتا ہے، بچوں کی فیس جمع کرنا پڑتی ہے تو کسی ادارے سے سہارا لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ مختصر سی آمدنی میں سب کچھ کر لے رہا ہے، اور یہ بڑی آمدنی میں، وسیع آمدنی میں، فراوان آمدنی میں بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس با ایمان کو، با اخلاق کو برکت دی ہے، اس برکت کی بنا پر وہ سب کچھ پورا کر رہا ہے، اور اس بد اخلاق کو، اس کی بد اخلاقی کی بنا پر اس سے برکت کو سلب کر رہی ہے، لہذا پیسے کی فراوانی بھی ان کو اس سکون اطمینان نہیں دے سکتی۔ آسمان سے برکتوں کا نازل ہونا کیا؟ یعنی وہ بارش نازل ہو جس سے غلہ اگے۔ زمین سے برکتوں کا مطلب کیا کہ ایک دانہ بوئیں تو 70 دانے ملیں، لیکن جب ہماری بد اخلاقیاں بڑھ جاتی ہیں تو زمین اپنی برکتوں کو سلب کر لیتی ہے، آسمان اپنی بارشوں کو روک لیتا ہے۔ آپ غور کریں۔ اس کے علاوہ یہ کہاں تھا؟ یہ تکذیب کا نتیجہ تھا برکتوں کا سلب ہو جانا، یہ بد اخلاقی کا نتیجہ تھا برکتوں کا سلب ہو جانا۔ اب دیکھیں اچھی اخلاق کا اثر کیا ہوتا ہے، آپ غور کریں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَأَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ لوگ صحیح طور سے تورات پر اور صحیح طور سے انجیل پر عمل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے، یعنی تمام آسمانی کتابوں پر، تمام اللہ کی نازل کردہ تعلیمات پر، احکام اسلامی پر، اخلاق الہی پر، اگر یہ صحیح طور سے قائم رہتے اور صحیح طور سے ان چیزوں کا انجام دیتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو آسمان سے بھی ان پر رزق نازل ہوتا،
لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے کھانا ملتا، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور پیروں کے نیچے سے بھی، یعنی زمین سے بھی برکتیں ظاہر ہوتی اور آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی۔ آسمان سے مائدے نازل ہوئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا، بنا بٹیر آتا تھا، چیزیں آتی تھی۔ جناب عیسیٰ نے دعا کی تو آسمان سے آسمانی دسترخوان آیا۔ اگر یہ لوگ کام کرتے، یعنی اگر ما نزل انزل الیہ نازل کے میں قرآن ہے، اہل بیت ہیں، اگر مسلمان آج کے ہم پوری طرح سے قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، پوری طرح سے خدا کی نازل کردہ چیزوں پر عمل کریں، تو اکلوا من فوقہم، تو آسمان سے رزق نازل ہوگا، ومن تحت ارجلہم، پیروں کے نیچے سے، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اکثریت وہ ہے جو برا عمل انجام دیتی ہے۔ آج ہم سے برکتیں جو رخصت ہو گئی ہیں، کیوں رخصت ہو گئی؟ ہم نے الہی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنا دھارا بدل دیا ہے۔ اسے جناب سلمان نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، جب علی علیہ السلام کا مسلم الثبوت حق چھین لیا گیا، زبردستی ان سے خلافت غصب کر لی گئی، ان کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا، تو جناب سلمان نے اصحاب کے مجمع میں خطبہ دیا، جس کا ایک جملہ یہ ہے، اس کو ملا کے دیکھیں آپ، اس کو جو میں نے ابھی آیت پڑھی، اگر یہ تورات اور انجیل اور خدا کی نازل کردہ تمام باتوں پر عمل کرتے تو آسمان سے رزق نازل ہوتا اور زمین سے بھی رزق نازل ہوتا، سر سے بھی اور پیر کے نیچے سے بھی۔ جناب سلمان فرماتے ہیں سب ہوتے، اے لوگوں، اگر تم ان لوگوں کو مقدم رکھتے، ان کو آگے بڑھاتے جن کو خدا رسول نے مقدم رکھا اور آگے بڑھایا ہے، اور ان لوگوں کو مؤخر رکھتے، پیچھے رکھتے جن کو اللہ رسول نے پیچھے رکھا ہے، یعنی جن کو اللہ نے آگے بڑھایا، اگر تم ان کو آگے بڑھاتے اور جن کو اللہ نے پیچھے رکھا رہا ان کو ان کی جگہ پر رکھے، جہاں اللہ نے ان کو رکھا ہے تم وہاں رکھتے، جو لوگ آگے تھے ان کو وہاں رکھتے جہاں اللہ نے ان کی جگہ معین کی ہے، اور جن لوگوں کو اللہ نے پیچھے رکھا ان کو وہاں رکھتے جو اللہ نے جگہ معین۔ اگر تم یہ کام کرتے تو تمہاری حالت کیا ہوتی؟ اگر تم فضا میں آ کے اپنے ہاتھ پھیلاتے اور ہوا میں اڑتے ہوئے طائروں کو آواز دیتے تو یہ طائر تمہارے ہاتھوں پر آ جاتے، تم کو شکار کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر تم ان لوگوں کو آگے رکھتے جن کو اللہ نے آگے رکھا ہے، جن کی ولایت اللہ نے نازل کی ہے، جن کی امامت اللہ نے نازل کی ہے، جن کو اللہ نے عزت دی ہے، جن کو اللہ نے فوقیت دی ہے، اگر تم ان لوگوں کو آگے رکھتے اور ان لوگوں کو پیچھے رکھتے جن کو اللہ نے پیچھے رکھا ہے، تو تم فضاؤں میں ہاتھ پھیلاتے اور اڑتے ہوئے پرندوں کو آواز دیتے، یہ پرندے تمہارے ہاتھوں پر آ جاتے، تم دریا کے کنارے جاتے، سمندروں کے کنارے جاتے اور کنارے جا کے مچھلیوں کو آواز دیتے تو مچھلیاں خود تمہارے پیروں تک آ جاتی، تم کو جال بچھانے کی، کانٹا لگانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ غور کریں،
اگر ان کو آگے رکھتے جن کو اللہ نے آگے رکھا، ان کو پیچھے رکھتے جن کو اللہ نے پیچھے رکھا ہے، تو ٹائروں کو آواز دیتے، ٹائر تمہارے ہاتھوں پر آ کے بیٹھ جاتے، مچھلیوں کو آواز دیتے تمہارے پیروں پر آ کے اپنا سر پٹک دیتی، نہ تم کو شکار کرنے کی ضرورت، لیکن تم نے ان کو پیچھے رکھا جن کو اللہ نے آگے رکھا تھا، اور ان کو آگے رکھا جن کو اللہ نے پیچھے رکھا تھا۔ اب تم خود اپنے کیے کا عذاب برداشت کرو۔ آج امت اسلامی تیل کے ذخیروں سے مالا مال ہونے کے باوجود، زیر زمین کے خزانوں سے مالا مال ہونے کے باوجود، آج کیوں دنیا میں باعزت نہیں ہے؟ کیوں دنیا ان کی دولت سے کھیل رہی ہے؟ کیوں ان کے کیا خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں؟ کیوں خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی سرزمین کو تباہ و برباد کر رہے ہیں؟ اسلحے کسی اور کے ہیں، گولیاں کوئی اور بناتا ہے، چلتی ہیں مسلمانوں کے سینے پر۔ چلانے والا بھی امت اسلامی کا فرد ہے، اور جس کو گولی لگ رہی وہ بھی امت اسلامی کا فرد ہے، لیکن اس گولی کے پیسے، اس اسلحے کے پیسے مسلمانوں کے خزانے میں نہیں جاتے، یہ پیسے دشمنوں کے خزانوں میں جا رہے ہیں۔ جان ہماری جا رہی ہے، خزانے دوسروں کے بھر رہے ہیں۔ ملک ہمارا تباہ ہو رہا ہے، آبادیاں کہیں اور ہو رہی ہیں۔ عرب دنیا میں ملت اسلامیہ میں خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ اقتدار کی جنگ بد اخلاقی کی بنا پر نہیں ہے کیا؟ یہ حب دنیا، حب ریاست، حب شہرت، نام و نمود کی عادت، کیا انہی چیزوں نے برباد نہیں کیا کیا؟ یہ ریاست کی محبت، اقتدار کی محبت، حکومت کی محبت، یہ ساری محبتیں بد اخلاقیاں ہیں یا نہیں؟ ان بد اخلاق نتیجہ کیا نکلا؟ برکتیں کس سے سلب ہو گئی؟ وہ عرب ممالک، وہ ملت اسلامیہ جس زمانے میں نمونہ تھی، ترقیاں ہوتی تھیں، امن و امان ہوتا تھا، صرف آپسی چپقلش، بے تربیتی، نفس کی خباثت کی بنا پر حالات بدلے نہیں بدلے۔ آپ غور کریں، یہ کس کا انجام ہے؟ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے صحیح طور پر خدا کی نازل کردہ تعلیمات پر عمل نہیں کیا۔ یہ نتیجہ کہاں نکلا؟ یہ رزق کی تنگی، یہ گرانی، یہ مار پیٹ، یہ خوریزی، یہ بدامنی، اسی دنیا میں ہے نا۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ ہماری بد اخلاقیوں کا، ہماری بے ایمانیوں کا، ہماری بد عملیوں کا۔ کون ذمہ دار ہے؟ ہم۔ آج ہمارے ملک میں، آج ہم ایک بڑی اقلیت رکھتے ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، لیکن ہندوستان کی بہت سی اقلیتوں تو زیادہ ہیں۔ اگر ہم غور کریں،
ہم یقیناً اہل بیت کے چاہنے والے امامیہ اثنا عشری اقلیت میں ہیں، لیکن اسی ملک میں کچھ اور بھی اقلیتیں جو ہم سے زیادہ اقلیت میں ہیں، ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے، کم ہے، امکانات ان کے پاس ہم سے زیادہ کم ہے، لیکن آج وہ ترقی کے راستے پر ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں آپس میں ایک دوسرے کو ٹانگ کھینچنے کی عادت نہیں ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی عادت ہے۔ ایک دکاندار جو ان کی برادری کا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے بھائی کی بھی دکان ہو جائے۔ اگر ان کی برادری کا کوئی آدمی کہیں کام کر رہا ہے تو کوشش کرتے ہیں برادری کے 2-4 آدمی بھی لگ جائیں۔ کوئی امکان ہوتا ہے تو برادری کا کام کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہماری اخلاقی عادت کیا ہے کہ اگر ہم نے دکان کھولی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے برادر مومن نے بھی وہی دکان کھول لی تو اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ ہماری دکان توڑنے کے لیے روکی گئی ہے، ہمارا بزنس خراب کرنے کے لیے روکا گیا ہے، کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے، ہم ایک دوسرے کے مقابلے پر آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو خراب کرنے کی خاطر مال سستے داموں میں بیچتے ہیں اور خرید سے بھی کم میں بیچتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ حسد کی بنا پر ہے یا نہیں ہے؟ یہ حسد بد اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ آپ یقین جانیے، اگر کسی جگہ ایک دکان ہوتی ہے تو ایک دکان کہلاتی ہے، لیکن اگر اسی طرح کی کئی دکانیں کھل جائیں تو وہ اس چیز کی مارکیٹ ہو جاتی ہے۔ جب مارکیٹ ہو جاتی ہے تو بزنس بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک جگہ کپڑے کی ایک دکان ہے تو ایک دکان ہے، لیکن اگر پوری مارکیٹ کپڑے کی ہے تو وہاں بزنس زیادہ ہوتا ہے۔ آپ بمبئی میں چلے جائیں، جہاں اس طرح کی دکانیں ہیں، دواؤں کی جہاں دکانیں ہیں، جہاں ڈرائی فروٹس کی دکانیں ہیں، سینکڑوں دکانیں ڈرائی فروٹ کی ہیں، تو وہ آپ سچ بتائیں، وہ آدمی جو اپنے محلے میں اکیلا ڈرائی فروٹ کی دکان کھولے ہوئے ہے، اکیلا ڈرائی فروٹ، اس کے اگل بغل میں 100-500 میٹر پر کوئی دوسری ڈرائی فروٹ کی دکان نہیں ہے، اکیلا۔ اور وہ آدمی جو ڈرائی فروٹ کے مارکیٹ میں دکان کھولے ہوئے جہاں اور سینکڑوں دکانیں موجود ہیں، کس کا بزنس زیادہ ہے؟ اس اکیلی دکان کا یا مارکیٹ میں موجودہ دکان کا؟ کس دکان کا کرایہ زیادہ ہے؟ وہ اکیلی دکان جو 500 فٹ کی اسکوائر فٹ کی ہے، یہ وہ مارکیٹ کی دکان جو 150 اسکوائر فٹ کی ہے؟ کیوں؟ اگر ہمارا یہ مزاج ہو، اگر ہمارے برادر مومن نے دوسری دکان کھولی ہے تو ہمارے بزنس میں اضافہ ہوگا، تیسری کھلے گی، چوتھی کھلے گی، 5ویں کھلے گی، تو کل یہ ہماری اس دکان کی مارکیٹ بنے گی۔ لیکن ہمارا مزاج الگ ہے، اور جہاں اس طرح کا کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے وہاں تباہی اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اخلاقی برائیاں میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں کہ جب برادری تھی، دوستی تھی، بھائی چارہ تھا، تو بزنس بہت اچھا تھا، دکانیں بہت اچھی چل رہی تھیں۔ جب آپس کے اختلافات شروع ہو گئے تو سب کا بزنس ڈوب گیا، بد اخلاقی کی بنا کے۔
قرآن صاف ہے، قرآن کا وعدہ ہے کہ اگر چاہتے ہو برکتیں نازل ہوں تو اللہ کی نازل کردہ تعلیمات پر کو. تو میں نے عرض کیا بھائی، قرآن کی 2 آیتیں بتا رہی ہیں کہ چونکہ ان لوگوں نے تقوی اختیار نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، خدا کی نازل کردہ چیزوں کا حق ادا نہیں کیا، خدا نے برکتوں کو سلب کر لیا. لیکن خدا مہربان ہے، خدا نے اس ناقدری کے بعد دروازے بند نہیں کیے ہیں، خدا نے دروازے کھلے رکھے ہیں. سورہ نوح کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، جناب نوح کہ میں نے ان سے کہا استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقیناً خدا بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. یعنی تم کبھی بھی اپنی گناہوں کی کثرت، اس کی سنگینی، اس کی عظمت، اس کے لاتعداد ہونے سے گھبراؤ نہیں. تمہارے گناہیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، بہت زیادہ. یعنی خدا کی مغفرت کے مقابلے پر تمہاری گناہیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی. تمہاری گناہیں بہت زیادہ ہونے کے باوجود محدود ہیں، اور خدا کی مغفرت و غفاریت لامحدود و لامتناہی ہے. تو محدود کبھی بھی لامتناہی کے مقابلے پر نہیں آ سکتا. کتنی ہی زیادہ گناہیں کیوں نہ ہوں لیکن محدود ہیں. مغفرت الہی لامحدود ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو اپنے اللہ کی بارگاہ میں. ربکم، رب جس نے تم کو پالا ہے، جس نے تم کو نعمتیں دی ہیں، جس نے تم کو نوازا ہے، اس مہربان اور رحیم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو. کیا ملے گا؟ آخرت میں جو ملے گا وہ ملے گا. دنیا میں 5 چیزیں ملیں گی استغفار سے. استغفار اچھا اخلاق کا بہترین کام ہے. یعنی اگر ہمارے اخلاقیات اچھی ہو جائے، ہمارے اعمال اچھے ہو جائے، ہماری عادتیں اچھی ہو جائیں اور اپنی بری عادتوں سے توبہ کر لیں تو خدا 5 چیزیں ہمیں دے گا. یرسل السماء علیکم مدرادا، آسمان سے بارش ہوگی، سیلاب نہیں، باڑھ نہیں، وہ بارش ہوگی جو تمہاری کھیتی اور تمہاری زراعت کے لیے بہترین ہوگی. پانی نہیں برسے گا، آسمان سے دودھ کی بارش ہوگی، ویسا لگے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا آسمان سے بارش بھیجے گا، وہ بارش جو تمہارے رزق میں اضافے کا سبب بنے. ایک وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، دو تمہارے مال میں اضافہ کرے گا. ہو سکتا ہے ان میں ربط ہو کہ جب صحیح بارش ہوگی آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، زمین سے برکتیں نازل ہوں گی، فصل پوری تیار ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ مال میں خود بخود اضافہ ہوگا. یمددکم باموال، مال میں اضافہ کرے گا، وبنین، اولاد دے گا. آج کی دنیا میں لوگ اس لیے زیادہ اولاد نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس اولاد کے خرچے کے امکانات نہیں ہیں. فیسیں بڑھ چکی ہیں، اسکول بھیجنا ضروری ہو گیا ہے، اور ایک بچے کو پڑھانا مشکل ہے چجائے کہ چند بچوں کو پڑھانا. یہ کیوں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کیا جاتا اور استغفار سے خدا مال میں بھی اضافہ کرے گا اور اولاد میں بھی اضافہ کرے گا. یمددکم باموال، ایک وبنین، اولاد دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں باغات دے گا.
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے نہریں جاری کرے گا۔ یہ کہاں ملنے والا ہے؟ آسمان سے بارش کا نازل ہونا، کیا ہے؟ آج ہندوستان میں دیکھ لیں، کسان بارش کے نہ ہونے سے زمینیں سوکھ جاتی ہیں، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اضافہ کیا جو لگا تھا وہ بھی نہیں ملتا۔ قحط کا زمانہ آتا ہے، حکومتیں پیکیجز دیتی ہیں، لیکن پھر بھی کسان کی مشکل دور نہیں ہوتی۔ ہم سب پر الزام لگاتے ہیں، کبھی یہ بھی تو سوچیں اس مہربان اور رحیم خدا نے ہم سے رزق کیوں چھین لیا، برکتیں کیوں چھین لی؟ استغفار کریں۔ قرآن کہتا ہے سورہ ہود میں وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر تم استغفار کرو، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، خدا تم کو زندگی، اچھی زندگی دے گی، آسانیاں فراہم کرے گا، تم کو مادی زندگیاں دے گا، علاج ایک خاص مدت تک۔ اس پر آپ غور کریں، یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب چیزیں دنیا کے اثرات نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ خاندان، وہ فیملی جہاں اخلاق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، برادری ہوتی ہے، حسن سلوک ہوتا ہے، دل ایک دوسرے سے صاف ستھرے ہوتے ہیں، اگر یہ فیملی کے لوگ بہت زیادہ متقی پرہیزگار گناہ نہیں کرتے، لیکن بہت زیادہ تقویٰ بھی نہیں رکھتے، خدا ان کے گھروں پر برکتیں نازل کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بہت متقی پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن تعلقات خراب ہیں، رشتہ داریاں خراب ہیں، ایک دوسرے سے ملتے نہیں، ایک دوسرے سے ساتھ ہلتے نہیں، بات چیت نہیں ہے، کلام نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، آنا جانا نہیں ہے، خدا اس بد اخلاقی کی بنا پر ان سے برکتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم کبھی ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں، کبھی ان کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم سب مل کے ذمہ دار ہیں بد اخلاقی کی بنا کے اوپر؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر انثی وہو مومن، جو نیک عمل انجام دے گا چاہے مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور ان کو بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جنہوں نے نیکی انجام دی اس کا ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ لوگ کون ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں پاک روزی، حلال روزی، ایسی زندگی جو عداوتوں سے، کدورتوں سے، حسد سے، جلن سے، کینے سے پاک زندگی، یہ دنیا میں ملنے والی حیات طیبہ، پاک زندگی دنیا میں ملنے والی ہے، اور قیامت میں تو اجر حسن ملے ہی گا۔ یہ کیا ہے؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، حسن اخلاق کے اثرات اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ یقین جانیں، اخلاق میں صلہ رحم کے بہت جلدی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔
کہ صلہ رحم رزق میں اضافے کا سبب ہے اور عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ جو صلہ رحم کرتے ہیں ان کے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور سب سے جلدی جس کا بدلہ دنیا میں ملتا ہے وہ صلہ رحم۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، مصیبت میں کام آئے تو آپ کو اس کا بدلہ بہت جلد اس دنیا میں مل جاتا ہے۔ خاص کر آج کے حالات میں، کووڈ کے حالات میں، جب کاروبار بند ہیں، کارخانے بند ہیں، بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، سب پریشان ہیں۔ اگر اس بے روزگاری کے زمانے میں، اگر ہم اپنے اخراجات سے کچھ کم کر کے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں اپنے امکان بھر، تو آپ یقین جانیے ہم اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں گے۔ یہ برکتیں کبھی مال کے اضافے کی شکل میں ہوں گی، کبھی اولاد صالح کی شکل میں ہوں گی، کبھی بیماری سے محفوظ رہنے کی شکل میں ہوں گی، کبھی ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنے کی شکل میں ہوں گی، کبھی عمر میں اضافے کی شکل میں ہوں گی۔ لیکن اسے قطع رحم ہم نے کیا، کاروبار بند ہے، ہم کہاں سے دیں گے؟ ہم دے سکتے ہیں، اگر ہم نے نہیں دیا تو جتنا ہم بچا رہے تھے، اگر ہم نے دے دیا تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوں گے۔ ہم جتنا بچانا چاہتے تھے اگر ہم نے دے دیا تو ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، ہماری آمدنی کم ہو جائے گی، کل ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم کیا کریں گے؟ نتیجہ کیا نکلتا؟ رشتہ داروں کو تو پیسے نہیں ملتے، لیکن یہ پیسے کہیں دواؤں میں چلے جاتے ہیں، کہیں علاج میں چلے جاتے ہیں، کہیں کسی دوسری مصیبت کو دور کرنے کے رہتے ہیں۔ تو پیسے تو چلے گئے، ریٹرن ہم کو کچھ نہیں ملا۔ میڈیکل والوں نے کھایا، اسپتال والوں نے کھایا، دوسروں نے کھایا، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ لیکن اگر ہم اس اخلاق سے کام لیتے، صلہ رحم کرتے ہوئے دوسروں کی مدد کرتے، تو بیماریوں سے محفوظ رہتے، بیجا خرچوں سے محفوظ رہتے، علاج سے محفوظ رہتے، تو دنیا کی نعمتیں بھی ملتی اور اس صلہ رحم کرنے کی بنا پر آخرت میں درجات بھی ملتے۔ یہ نہ سوچیں اخلاقیات کا مسئلہ صرف قیامت سے مربوط ہے، اخلاقیات کا مسئلہ اسی دنیا میں مصروف ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا، ہم اس کو دنیا میں تنگ زندگی دیں گے۔ جو اللہ کی یاد کو بھلا دے گا، جو اللہ سے غافل ہو جائے گا، جو اللہ کو یاد نہیں رکھے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے غافل ہوگا، ہم اس کو تنگ زندگی دیں گے، شیطان اس پر مسلط ہو جائیں گے۔ معیشت ضنک بات تو علماء نے کہا، یعنی ہم پیسے تو ملیں گے اس کو، لیکن حرام کے ملیں گے، حلال کے پیسے نہیں ملیں گے۔ اس بنا کے اوپر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان حالات میں ہماری زندگی میں برکتیں ہوں، نعمتیں ہوں، سکون ہو، اطمینان ہو، تو ہمیں تقوی، پرہیزگاری، اچھا اخلاق اختیار کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے لیے بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی خطاؤں کا احساس، گناہوں کا احساس،
یہ احساس کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اس احساس کے بعد خدا کی بارگاہ میں خود کو محسوس کر کے ایک آنسو کا قطرہ آنکھوں سے نکل جائے، شرمندگی کا ایسا پروردگار میں نے غلط کیا، میں نے اشتباہ کیا، میں نے صحیح کام انجام نہیں دیا، میں اپنے ان غلط کاموں کی بنا پر تیری بارگاہ میں شرمندہ ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، دل کا ٹوٹنا شرط ہے۔ دل ٹوٹے گا، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ خدا کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں جو رات کے سناٹے میں خوف خدا سے نکلتے ہیں۔ یہ آنسو جب نکلتے ہیں تو جہنم کی آواز آتی ہے، میں بجھا جا رہا ہوں، میں بجھا جا رہا ہوں۔ قرآن صاحب کا استغفار کرو، ہم آسمان سے بارش نازل کریں گے، مال میں اضافہ کریں گے، اولاد میں اضافہ کریں گے، باغات دیں گے، نہریں دیں گے۔ بد اخلاقی کو چھوڑ کے حسن اخلاق کی طرف آئیں۔ آپ دیکھیں استغفار سے کیسے حالت بدل جاتی ہے۔ اور جس نے امام حسین کا راستہ روکا، خیمے دریا سے اٹھوائے، پانی حسین پر بند ہوا، بچے پیاس سے تڑپے، کئی دن تک بچے پیاس سے تڑپتے رہے۔ سب کس کی بنا پر؟ حر کی بنا پر۔ نہ وہ امام حسین کو گھیر کے لاتا، نہ دریا پر سے خیمے اٹھواتا، نہ آج یہ نوبت آتی۔ لیکن جب اس کو یہ احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، میں نے برا کیا، بہت بڑی گناہ انجام دی کہ فرزند رسول کی گھوڑے کی میں نے لگام پر ہاتھ ڈالا، میں نے فرزند رسول کا راستہ روکا، میں فرزند رسول کو گھیر کر میدان کربلا میں لایا، میری بنا پر خیمے دریا تو اٹھائے گئے، پانی بند ہوا، بچوں کی التش کی آوازیں میری بنا پر۔ میں کہاں جاؤں گا؟ میری گناہیں بہت زیادہ ہیں، میری خطائیں بہت زیادہ ہیں، لیکن استغفار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ چلو حسین کے پاس چلتے ہیں، وہ کریم ہیں، رب العالمین کے نمائندے ہیں، ان کے دل میں وسیع قلب ہے جس میں سب کو جگہ مل سکتی ہے۔ یہ انتقام لینے والے نہیں ہیں، ان کا دل بہت وسیع ہے، ان کے دل میں جگہ ہے۔ چلو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور کیسے آیا؟ عزیز و دوستو، اس بات کی حر نے اپنے گناہوں کی توجیہ پیش نہیں کی۔ مولا میں مجبور تھا، حاکم کا حکم تھا، نوکری کرتا تھا، میں مجبور تھا۔ اس نے اپنے غلط کام کی توجیہ نہیں کی، اور کو معلوم تھا کہ میں نوکری چھوڑ سکتا ہوں، لیکن حسین کے گھوڑے کے لگام پر ہاتھ لگانا آسان کام نہیں ہے۔ میں ترک کر سکتا تھا، اور نے اپنے غلط کام کی توجیہ نہیں کی۔ آواز دی، یہ اپنا رسول حل لیا من التوبہ، اور کرے۔ یہ نہیں کہا کہ مولا میں مجبور تھا، میں کہیں نوکری کر رہا تھا، مجھے مخالفت کے امکانات نہیں کر، نہیں، میں سب کچھ کر سکتا تھا، میں نے جو کیا اپنے اختیار سے کیا۔ حل لیا من التوبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میری شرمندگی قبول ہو سکتی ہے؟ امام حسین نے حر کو کلیجے سے لگا لیا، اپنے دامن میں جگہ دی،
اور اس استغفار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس استغفار کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس شرمندگی کا نتیجہ کیا نکلا؟ حر کو وہ بارگاہ ملی ہے کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہم جب بھی حر کی زیارت کو گئے ہیں، ہم کو حر کی زیارت سے قبر سے بڑی برکتیں ملی ہیں، بڑی برکتیں ملی ہیں۔ شاید حسین یہ کہنا چاہتا اگر آج حر کو شہداء کے ساتھ دفن کر دیا جاتا اور وہاں سے دعائیں قبول ہوتی تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس شہید نے دعا قبول کی ہے۔ حسین نے حر کے گناہوں کو معاف کر کے جگہ الگ دی تاکہ پتہ چلے ہم جس کو معاف کر دیتے ہیں یا جو ہماری بارگاہ میں آ کے معافی مانگتا ہے، ہم اس کو کتنا صاحب کرامات قرار دیتے ہیں، اس کی قبر کو کتنی برکتوں کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ عزیز و دوستو، بس چند فقرے آپ اور سن لیں۔ حسین نے اس استغفار میں کیا دیا؟ کلیجے سے لگایا، اور جب حر میدان جنگ میں گرا ہے، یہ کریم کا کام ہے، یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا امام وقت ہمیں آغوش میں لے لے، ہمارا امام وقت مرنے وقت ہمارے سرہانے آ جائے، تو ہم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی خطا کار کیوں نہ ہوں، ہمیں حر کی طرح سے توبہ کرنا۔ اگر ہم حر کی طرح سے توبہ کر رہے ہیں اور آج جوڑ کے امام وقت کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، جیسے حر نے کر حل لیا من التوبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہم رات کے سناٹے میں اپنے امام وقت کو سامنے رکھ کے کہیں یا ابن رسول اللہ حل لیا من التوبہ، یا ابن رسول اللہ حل لیا من التوبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ اگر ہماری نیتیں حر کی طرح سے صادق ہے تو حسین کا لال کبھی بھی ہم کو واپس نہیں کرے گا، ہمیں بھی کلیجے سے لگائے گا، ہماری بھی گناہوں کو بخشے گا، ہمارے بھی سراہنے آئے گا۔ حسین نے کتنا کیا، حر کے سراہنے گئے، سر اٹھا کے اپنے زانوں پر رکھا اور بشارت دی، حر تمہاری ماں نے کیا اچھا نام تمہارا حر رکھا تھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اور اس کے بعد حسین نے وہ انعام دیا حر کو جو کسی کو نہیں دیا۔ حر نے کیا کہا تھا جب امام حسین نے کہا تھا تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تو حر نے کہا تھا مولا کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہو تو بتا دے، لیکن اب میں آپ کی ماں کا نام نہیں لے سکتی، پاکیزہ ہے۔ میں ان کے بارے میں تصور نہیں۔ حسین کو یہ ذات ہے کس نے میری ماں فاطمہ زہرا کا احترام کیا ہے، عزت کی ہے، تو مجھے اس کو بدلہ دینا چاہیے۔ حسین نے وہ رومال جو زہرا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا تحفے کے طور پر حر کو دے دیا، یہ بتانے کے لیے ہم کریم ہیں، ہم عزت کرنے والوں کی عزت کرنا چاہتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اس طرح کے استغفار اور توبہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، کہ رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما، اس بلا سے تمام دنیا والوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو نجات مرحمت فرما۔ مسجدوں، امام باڑے اور مراکز دینی و حوزات علمیہ کو جلد آباد فرما، اور وہ دور آخر زمان کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کو امام وقت کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب زمان۔